فتنہ خوارج کے سربراہ نور ولی محسود اور غٹ حاجی کی آڈیو لیک سامنے آ گئی۔ لیک آڈیو میں خارجی نور ولی غٹ حاجی پر پاکستان سے دہشت گردوں کو واپس نہ آنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ نور ولی محسود نے غٹ حاجی کو بتایا کہ اطلاع کر دو، ہماری طرف واپسی کی کسی کو اجازت نہیں، ہر کوئی خود کو تیار رکھے، راستہ بدلنے کی اجازت نہیں۔ لیک آڈیو واضح ثبوت ہے فتنہ خوارج کے سرغنہ افغانستان میں چھپے بیٹھے ہیں اور وہیں سے دہشت گردوں کو ہدایات جاری کرتے ہیں۔ پنجاب میں اسموگ سے معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ لاہور ملک کے آلودہ شہروں میں آج بھی سر فہرست۔ ملتان کا آلودگی میں دوسرا نمبر۔ صوبے بھر میں اسکول، کالجز، اکیڈمیز آج سے 17 نومبر تک بند کر دیے گئے۔ پشاور، راولپنڈی اور اسلام آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 200 سے اوپر ریکارڈ کیا گیا۔ Donor countries should fulfill their commitment. Developing countries will need $6.8 trillion by 2030. Despite years of promises and repeated commitments, the gaps are growing in quantum leaps, leading to egregious barriers in achieving the objective of United Nations Framework Convention on Climate Change. موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں کو 68 کھرب ڈالر درکار ہیں۔ باکو میں وزیر اعظم شہباز شریف کو پاکستان کی میزبانی میں کلائمیٹ فائنانس گول میز کانفرنس سے خطاب۔ کہا ترقی پذیر ملک شدید مشکلات کا شکار ہیں، ترقی یافتہ ملک موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں کی مدد کریں۔ UN فریم ورک کے تحت خصوصی فنڈز فراہم کرنا ہوں گے۔ گلیشیئرز کے تحفظ کی خصوصی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا گلیشیئرز لائف لائن ہیں، پانی کے ذخائر کے لیے گلیشیئرز کا تحفظ ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم آج باکو میں کوپ 29 کلائمیٹ ایکشن سربراہی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اسلام آباد، پشاور، سوات، مردان، ہنگو، چترال، بنیر، سوابی، ملاکنڈ اور گرد و نواح میں زلزلہ، شدت 5.3 ریکارڈ کی گئی، گہرائی 220 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز افغانستان میں کوہ ہندو کش ریجن تھا۔ پرائیویٹائزیشن کمیشن بورڈ کا PIA کی نجکاری کا معاملہ کابینہ کمیٹی میں بھجوانے کا فیصلہ۔ وزیر نجکاری عبدالعلیم خان کا کہنا ہے اداروں کے پرائیویٹائزیشن کے امور کا حتمی فیصلہ کابینہ کمیٹی نے کرنا ہے۔ PIA سمیت دیگر اداروں کی نجکاری بلا تاخیر آگے بڑھائی جائے۔ نجکاری قوانین کے مطابق ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہوگی۔ پاکستان اور IMF نے مذاکرات کا دوسرا دور، ٹیکس انفورسمنٹ کے لیے ضروری آرڈیننس یا منی بجٹ پر بریفنگ۔ ذرائع کے مطابق وفد کو ٹرانسفارمیشن پلان کے ذریعے ٹیکس آمدن بڑھانے کی حکمت عملی کے بارے میں بتایا گیا۔ تاجر 2 اسکیم کے رجسٹرڈ تاجروں کی ٹیکس آمدن کا ڈیٹا IMF کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ جسٹس جمال منتخیل اور جسٹس محمد علی مسعد شرکت کریں گے۔ آئینی بینچ میں مقرر کیے جانے والے مقدمات کا جائزہ لیا جائے گا۔ 6 رکنی آئینی بینچ کل صبح 9:30 بجے مقدمات کی سماعت کرے گا۔ اسلام آباد سیشن کورٹ نے دفعہ 144 اور ایمپلیفائی ایکٹ کیس میں بانی PTI کو بری کر دیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نے اسد قیصر، شیخ رشید، فیصل جاوید، سیف اللہ نیازی، صداقت عباسی اور علی نواز کو بھی بری کرنے کا حکم دیا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ اپارہ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ برطانوی ڈپلومیٹک پولیس کا لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کا دورہ۔ ہائی کمیشن کی گاڑی کے سامنے احتجاج سے متعلق تفصیلات تھیں۔ واقعے کی مکمل تحقیقات کی یقین دہانی کروائی۔ احتجاج کے وقت سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہائی کمیشن کی گاڑی میں موجود تھے۔ خیبر پختونخوا میں احتجاج کی فائنل کال کے لیے تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خود نگرانی کر رہے ہیں، صرف بانی PTI کی فائنل کال کا انتظار ہے۔
ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں فائنل کال کا اعلان ہوتے ہی کے پی سے احتجاج کا سلسلہ شروع ہوگا. فائنل کال حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی. جعلی مقدمات کا خاتمہ، بانی کی رہائی سمیت مینڈیٹ چوروں کا احتساب ہوگا. فتنے اور اس کی جماعت کو احتجاج کے خواب آ رہے ہیں. سیاسی لوگ سیاست کی آڑ میں فیڈریشن پر چڑھائی کے خواب نہیں دیکھتے. پرامن احتجاج کی آڑ میں شرپسندی پھیلانے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے چور چور کی گردان کرنے والے کا پورا ٹبر چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. بانی پی ٹی آئی نے قوم کے بچوں کو اقتدار کی ہوس میں جھونک دیا، لیکن ان کے اپنے بچے لندن میں لگژری لائف سٹائل انجوائے کر رہے ہیں. یہ ارادہ کر لیا ہے کہ انہوں نے یہ آخری وار کھیلنا ہے اور مرنا ہے یا مر جانا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعلان کرنے سے تو مراد یہ ہے کہ بھئی ہمیں روک لو، ہم یہ کرنے آ رہے ہیں. پی ٹی آئی نے طے کر لیا ہے کہ مرنا ہے یا مر جانا ہے، تو اعلان کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے اعلانات کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں روک لو. ایسے اعلانات کریں گے تو پھر کارروائی بھی ہوگی. رانا ثناءاللہ کی پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں گفتگو. کہا یہ لوگ اداروں کو لائسنس دے رہے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرے. ثوابی جلسے میں جو تقاریر ہوئی سب نے دیکھی. انہوں نے کہا کہ کفن بردار جلوس کا اعلان بانی پی ٹی آئی کریں گے. کل کوئی کفن بردار کچھ بھی کرے تو اس کے ذمہ دار بانی پی ٹی آئی نہیں تو کون ہوگا؟ ان لوگوں کا کمپرومائزڈ ہونے کا لیول اتنا اونچا نہیں. میرا خیال ہے گنڈا پور نے کہا ڈی چوک جانے دے، دھرنا نہیں دوں گا. گنڈا پور کو ڈی چوک جانے دیا گیا. اس کے بعد وہ پتلی گلی سے نکل گئے. مودی سرکار کے بلڈوزر جسٹس کے خلاف بھارتی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا. گھروں کو غیر قانونی قرار دے کر مسمار کرنے سے روکنے کا حکم. بھارتی سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے حکومت کسی کا گھر گرا سکتی ہے، نہ ہی جج بن سکتی ہے. منصفانہ ٹرائل کے بغیر کسی کو مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا. کسی پر الزام ہے تو پورے خاندان سے چھت کیسے چھینی جا سکتی ہے؟ کسی کا گھر 15 دن کا نوٹس دیے بغیر نہیں گرایا جا سکتا. حکم کی خلاف ورزی کو توہین عدالت سمجھا جائے گا. مودی سرکار انتہا پسندی اور گائے کا گوشت کھانے کا الزام لگا کر مسلمانوں کے متعدد گھر مسمار کر چکی ہے. ہندوستان کی ٹیم کو ضرور آنا چاہیے تھا. اگر کوئی معاملات ماضی میں بگڑے ہیں تو اب ان کو سنوارنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ ہندوستان کی ٹیم پاکستان آتی کھیلتی، لیکن انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آ جائے گا وقت ایسا. بھارت کو چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان ضرور آنا چاہیے. پاک بھارت معاملات بہتر بنانے کی ضرورت ہے. پاکستان تمام ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی اچھے رہنے چاہیے. سابق وزیراعظم نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو. کہا پاکستان کی معیشت میں بہتری آنا شروع ہو گئی. شہباز شریف نے معیشت کی بہتری کے لیے بے پناہ اقدامات کیے. پی ٹی آئی نے اپنے دور میں کوئی ایک منصوبہ دیا ہے تو دکھا دیں. بدقسمتی سے بدتمیزی کے کلچر کو فروغ دیا گیا. نوجوانوں کو گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے پر لگا دیا گیا. بھارت کا سیکیورٹی کا بہانہ نہیں چلے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو واضح کر دیا. پی سی بی نے خط میں کہہ دیا سیکیورٹی خدشات کہہ کر بھارت کا پاکستان نہ آنا قبول نہیں. پی سی بی نے بھارت کے پاکستان نہ آنے کی ٹھوس وجوہات پوچھ لی. ذرائع کے مطابق حکومتی ہدایت پر بھیجے گئے خط میں آئی سی سی کو پاکستان کے سخت موقف سے آگاہ کیا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہائبرڈ ماڈل آپشن کو مسترد کر دیا. آئی سی سی پر واضح کر دیا کہ بھارتی ٹیم پاکستان نہ آئی تو پاکستانی بھارتی ٹیم کے ساتھ کہیں بھی کرکٹ نہیں کھیلے گا. انگلینڈ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا سمیت ٹیم پاکستان آ کر کھیلتی نہیں. میچ منسوخ ہوا، نہ کوئی حادثہ ہوا. کراچی ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کے مزید سخت اقدامات. پرائیویٹ اور آن لائن ٹیکسیوں کا ایئرپورٹ پارکنگ میں داخلہ بند. ایئرپورٹ آنے والے مسافروں کی گاڑیوں کے لیے مخصوص لین ہوگی. ایک مسافر کے ساتھ صرف ایک فرد. بزرگ مسافر کے ساتھ 2 افراد کو آنے کی اجازت ہوگی. ایئرپورٹ ملازمین کی آتے جاتے چیکنگ کی جائے گی. سرکاری اور نجی اداروں کے ملازمین کو اپنا آفس کارڈ دکھانا لازمی ہوگا.
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی ریڈ لائن اور یلو لائن BRT منصوبے پر تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت. کہا عوام کو سفری سہولتوں کی فراہمی حکومت سندھ کا عزم ہے. منصوبے کی بروقت تکمیل سے لاکھوں لوگوں کو ریلیف ملے گا. سینئر صوبائی وزیر کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن کا آغاز. شرجیل میمن کہتے ہیں منشیات کے استعمال سے انسان ذہنی طور پر کمزور ہو جاتا ہے. لوگوں کی کیفیت زومبیز کی طرح ہو جاتی ہے. ANF بھرپور کارروائیاں کر رہی ہے. اسرائیل کی غزہ اور لیبنان میں وحشیانہ بمباری. غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 64 فلسطینی شہید ہو گئے. خان یونس، نصیرات، دیر البلا اور بیت اللحیہ میں بم برسائے. شمالی غزہ میں اسکول کو آگ لگا دی. متعدد افراد زخمی. غزہ میں اسرائیلی محاصرے کے باعث ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا. جنوبی بیروت میں رات بھر بمباری. طبی مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا. لیبنان میں 24 گھنٹوں کے دوران 28 افراد لقمۂ اجل بنے. ٹرمپ کی کابینہ کے لیے حیران کن نامزدگیاں. حکومتی کارکردگی کا نیا محکمہ بنا کر ایلان مسک کو ذمہ داری سونپ دی. ویویک راما سوامی ان کی معاونت کریں گے. ایلان مسک وفاقی ایجنسیوں کی ری اسٹرکچرنگ کریں گے. فاکس نیوز کے سابق میزبان اور سینیٹر پیٹ ہگز وزیر دفاع نامزد. محکمہ دفاع کا پیٹ ہگز کی نامزدگی پر حیرت کا اظہار. ٹرمپ نے جان ریڈ کلف کو CIA کا ڈائریکٹر چن لیا. ٹرمپ آج وائٹ ہاؤس میں صدر بائیڈن سے ملاقات کریں گے. انڈونیشیا کے صدر کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو وائرل ہو گئی. انڈونیشین صدر نے ٹرمپ سے 1-on-1 ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو ٹرمپ نے بھی انڈونیشین ہم منصب کے انداز گفتگو کی تعریف کی. بنگلہ دیش کے صدارتی آفس سے ملک کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہٹا دی گئی. عبوری حکومت کے معاون خصوصی محفوظ عالم نے ٹویٹر پر لکھا 1971 کے فاشسٹ شیخ مجیب کی تصویر دربار ہال سے ہٹا دی گئی ہے. یہ شرم کی بات ہے کہ 5 اگست کے بعد اب تک شیخ مجیب کی تصویر صدارتی محل میں لگی تھی. چین میں کار سوار نے درجنوں افراد کی جان لے لی. جنوبی شہر یوہائی میں تیز رفتار گاڑی شہریوں پر چڑھا دی. 35 افراد ہلاک، 43 زخمی ہو گئے. 62 سالہ کار سوار نے خود کو چاقو سے زخمی کر لیا. اسپتال میں زیر علاج. اور وکھری ٹائپ فنکار سہیل اصغر کو دنیا سے گزرے 3 برس بیت گئے. سہیل اصغر نے اپنے فنی سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا. 10 سال تک ریڈیو اور تھیٹر کرتے رہے. سہیل اصغر کے مشہور ڈراموں میں چاند گرہن، لاگ، پیاز، کاجل گھر اور منچلے کا سودا شامل ہیں.